اگر کوئی اپنے آپ کو صوفی کہلوا رہا ہے اور اس کی پریکٹسز اچھی نہیں ہیں، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، یا ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، تو آپ اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائیں، وہ آپ پورے تصوف کے نظام کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ شرک پوری صاحب، یہ آپ کے بھی میں کچھ آئیڈیاز اس پہ سننا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتے آفٹر آل؟ جب سر بتا رہے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے، میں نے خود بھی ریفرنس دیا ہے سورہ نام کی آیت نمبر 125 کا، پھر سورہ زمر کی آیت 22 کا بتایا کہ نور شرع صدر کا ذکر موجود ہے قرآن میں۔ اس کا تذکرہ ہونے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں؟ سب سے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلی جو ریزن ہے وہ یہ کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں صحیح طرح، کہ جب آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کی گہرائی تک نہیں جائیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ دور سے دیکھ کر اس چیز پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ان کا کردار اس طرح کا نہیں ہوتا، وہ اصل ہیں ہی نہیں، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ جی، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے اور غلط کام کرے تو اس سے آپ اسلام پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو صوفی کہلوا رہا ہے اور اس کی پریکٹسز اچھی نہیں ہیں، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، یا ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، تو آپ اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائیں، وہ آپ پورے تصوف کے نظام کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، جس کی بنیاد ہی یہ ہے، بالکل ٹھیک، جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو پھر ہی وہ اپنے آپ کو صوفی کہلوا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔